دو سورجوں نے ایسے لگائے ہیں چار چاند، تا حشر جگمگائے گی قسمت غدیر کی۔ حضرات، چار چاند کیا ہیں، دو سورج کیا ہیں، قسمت کیا ہے، قدیر کیا ہے، اور جگمگانا کیا ہے؟ انہی نے اتنا اچھا شعر پڑھا ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اسی لیے نظم کے بعد نثر رکھی گئی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو خطاب فرمائیں، ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یا علی یا علی، ٹھہر جائیے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پر محمد حضرت، قرآن مجید میں خداوند عالم نے صاحبان ایمان حضرات کو خوف خدا کے بعد جس اہم ترین مقصد کی طرف ترغیب دلائی اور متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ وہ صادقین کا ساتھ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ آج کی اس محفل میں اور اس جشن میں یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صادقین کا تذکرہ آج کیوں کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سی خاص عیدیں ہیں کہ جو مخصوص طبقے سے مخصوص ہیں، یعنی جس میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نہیں آ سکتے، بلکہ کچھ معاملات اس طریقے سے خاص ہیں کہ وہ آتے نہیں، اور اس میں ایک بہت اہم ترین عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، اور دوسرے یہ جو آج کے درمیان تاریخ ہمارے درمیان سے گزر گئی جسے عید مباہلہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ عید غدیر کا بھی اپنا ایک خاص مرتبہ ہے اور عید مباہلہ کا بھی اپنا ایک خاص عظمت و فضیلت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم ایک بات کہتے ہیں اور بہت سمجھنے کی ہے، یہاں ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائے اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کا تعلق اگر ہم سے نہ بھی ہو تو اخلاقی طور پر ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ مثلا چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لہذا ہمارے ہندوستان میں ہولی اور دیوالی کی مبارکباد اخلاقی طور پر پیش کی جاتی ہے،
اپنے محلے میں، علاقے میں، کاروبار کے حساب سے، معاملات کے اعتبار سے، ملازمت کے لیے اٹھنے بیٹھنے والوں، ملنے جلنے والوں سے ہمارے تعلقات ہیں، لہذا ہمارا ہولی سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، دیوالی سے ہمارا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم اخلاقی طور پر مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ملازم میں، ہماری ملازمت میں کوئی صاحب شریک ہیں، ہم نے اس سے کہا کہ بھی آپ کو ہولی مبارک ہو، ہمارے کاروبار میں کوئی شخص شریک ہے، ہم نے اس سے کہا کہ آپ کو دیوالی مبارک ہو، محلے والوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کسی نے ہمیں عید و بقرعید کی مبارکباد دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عید و بقرعید کی مبارکباد اخلاقی دیتے ہیں، ہم ہولی اور دیوالی کی مبارکباد اخلاقی دیتے ہیں، لیکن یہ خاص عیدیں اتنی مخصوص عیدیں ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہم سے کسی نے اخلاقی طور پر بھی نہیں کہا کہ آپ کو غدیر مبارک ہو، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اور فرما رہے ہم سے تو کسی نے اخلاقی طور پر بھی نہیں کہا کہ آپ کو مباہلہ مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں معاملہ اتنا خاص ہے کہ ذاتی اور اخلاقی معاملات کو چھوڑیے، یہاں سارے معاملات نفسیاتی ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بہرحال دیکھیے بہت زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، بس اتنی دیر کہ جتنے شعراء کو ہمارے ذرے بھائی نے مدعو کیا ہے وہ آ جائیں اور بس اس کے بعد بات تمام ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے صاف الفاظ میں یہ اعلان فرمایا کہ ان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، صدق، صداقت اور صادقین، یعنی سچ، سچائی اور سچے، حالانکہ خاندان ان لفظوں کا ایک ہی ہے مگر ذرا سی کیفیت ہے۔ سچ جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام، اور یہ سچ اگر کسی بات میں پایا جائے تو وہ سچائی کہلاتی ہے، اور کسی ذات میں پایا جائے تو وہ سچا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدق کا ذات سے تعلق بھی ہے اور بات سے تعلق بھی ہے، ذات میں ہو تو سچا کہلائے، بات میں ہو تو سچائی کہلائے۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ ایک لفظ ہے سچ اور دوسرا لفظ ہے جھوٹ۔ سچ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح سب سمجھتے ہیں کہ سچ کا مطلب سچ اور جھوٹ کا مطلب جھوٹ۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو خلاف واقعہ ہے وہ جھوٹ ہے اور جو مطابق واقعہ ہے وہ سچ ہے، یعنی جو ہوا ہے وہ سچ ہے اور جو نہیں ہوا ہے وہ جھوٹ ہے۔ لیکن جو ہوا ہے اور جو نہیں ہوا کے درمیان بھی ایک چیز ہے، اسی کو اردو زبان میں گمان کہتے ہیں اور عربی میں اسی کو ظن کہتے ہیں۔ اسی لیے ظن دو طریقے کا، ایک حسن ظن ہے اور دوسرا سوء ظن ہے۔ اللہ نے ظن کو منع بھی اسی لیے کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ظن نہ کرو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں، بعض ظن سے مراد جو سوء ظن ہے وہ گناہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے، اور یہاں تک کہ حسن ظن کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی وقت نماز اٹھ کے چلا گیا تو ہم یہ ظن کریں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، ہم یہ تصور نہ کریں کہ وہ نعوذ باللہ کسی فعل قبیح کو انجام دینے کے لیے گیا ہے۔ اگر کسی غیر شرعی امور کی طرف ہم نسبت دینے کے کہہ رہے ہیں حالانکہ سچائی کے مطابق نہیں، ظن کے مطابق، تو اللہ کی نگاہ میں یہ گناہ ہے۔ تو ظن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ظن سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا، یعنی گمان جو ہے وہ سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ سچ اور جھوٹ کی معید کے درمیان کی منزل کا معاملہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان نہ خلاف واقعہ ہے اور نہ مطابق واقعہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ظن مطابق واقعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے سچائی پر غالب آ جائے تو مطابق واقعہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ پر غالب آ جائے تو خلاف واقعہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ محفل ہو رہی ہے اور یہاں اعلان کیا گیا مومنین کا محلہ ہے، شبیہ نجف ہے، بیت الحزن ہے، علاقہ ہے، سارے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 24ویں ذی الحجہ ہے، عید مباہلہ کے دن ہے، اور میں بیت الحزن سے آواز آ رہی ہے، لہذا محفلی کی آواز ہوگی۔ ایک صاحب ادھر سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے اور آگے کسی نے ان سے روک کے پوچھا کہ بھائی آپ وہاں سے آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شرکت تو نہیں کی لیکن وہاں محفل ہو رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے شرکت نہیں کی، نہ اعلان سنا، نہ انہوں نے ذاکر کو دیکھا، نہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکل دیکھی، اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں ہوا، لیکن وہ کچھ آواز سنتے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ محفل ہو رہی کیا تو اس شخص نے گمانی ظن ہی، مگر چونکہ اس کا ظن جو تھا وہ سچ پر صادق آیا، لہذا جو تھا وہ سچائی ہوئی اور مطابق واقعہ ہو گیا۔ بالفرض اگر اس شخص سے پوچھنے والا پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے دیکھا بھی نہیں، وہ سمجھتا ہو سکتا ہے مثلا امام باڑے سے بارگاہ سے آواز آ رہی ہے مجلس ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ مجلس ہو رہی ہے تو یہ سچ ہوتا یا جھوٹ ہوتا؟ کہتا مجلس اگر کہتا تو جھوٹ ہوتا، اس نے کہا محفل ہو رہی ہے تو سچ ہو گیا، حالانکہ اگر وہ مجلس کہتا تو بھی یہاں فرش پر آنے والا نہیں تھا، اگر اس نے محفل کہا تو بھی اس نے فرش پر آ کے یہاں کا مشاہدہ نہیں کیا، اس نے اپنے گمان کے مطابق بات بیان کی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا ظن اور اس کا گمان جو تھا وہ خلاف واقعہ نہ ہوا
تو جھوٹ کہلایا، اور مطابق واقعہ ہوا تو سچ کہلایا۔ معاملہ جو زن اور گمان کا ہے، سچ و جھوٹ کا، وہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر ہمارا زن سچ پر غالب آ جائے، یعنی زن پر سچ غالب آ جائے تو سچ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ پر غالب آ جائے تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ خاندان رسالت کی سچائی کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معصوم کا زن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ ذرا صاحب غور فرمائیے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معصوم کا زن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم اگر کسی بات کا گمان کر لے تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں، مثلا جناب یوسف جو ہیں وہ قید خانے میں ہیں اور اللہ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا کیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ انگور نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے مطابق تم آزاد کر دیے جاؤ گے اور خلیفہ تمہیں اپنے سقائی پر رکھے گا اور تم اسے شراب پلاؤ گے۔ یہ اس کی تعبیر حضرت یوسف نے جب بیان کی تو وہ خوش ہو گئے۔ اسی کا ایک ساتھی بھی قید تھا، اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ سر پر سینی رکھے ہوئے ہوں اور اس میں کچھ روٹیاں ہیں اور روٹیاں جو ہیں وہ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کہنے لگے میرے مطابق تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے گوشت کو چیل کوے جو ہیں وہ نوچ کے کھائیں گے۔ جیسے ہی اس نے سنا یہ گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مگر اب چونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہذا یہ ہو کے رہے گا۔ کچھ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب یوسف نے فرمایا کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہذا اب یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ قرآن میں حضرت یوسف کے لیے کہہ رہا ہے کہ یوسف جو تھے وہ صدیق نبی تھے، ایک صدیق نبی تھے جناب یوسف جنہوں نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور سنیے دوسرے جناب ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو مینا کی طرف لے جانے لگے تو انہوں نے رسی ساتھ میں لے لی اور چھری ساتھ میں لے لی۔ زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں، اس کے دعوت پر جا رہا ہوں۔ یہ تو غلط نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کے خلیل سے اس نے بلایا تھا تو جا رہے تھے۔ تو وہ پوچھنے لگی اچھا آپ اپنے دوست کے یہاں جا رہے ہیں تو وہاں رسی اور چھری کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے راستے میں دمبا ذبح کرنا پڑے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا کہ ہو سکتا ہے راستے میں دمبا ذبح کرنا پڑے، اور قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا کہ وہ صدیق تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر چونکہ ابراہیم نے کہہ دیا ہے تو راستے میں دمبا ذبح ہو کے رہے گا۔ ایک یوسف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، ابراہیم اگر کہہ دیں کہ دمبا ذبح ہوگا تو پھر دمبا ذبح ہو کے رہے گا۔ ایک منظر اور جناب سید الانبیاء مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، اور جب یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ اب جو قدموں کی آہٹ محسوس کی تو پیغمبر نے گمان کیا کہ کافر آ رہا۔ اور فرما رہا ہے پیغمبر نے ظن کیا کہ کافر آ رہا ہے، پیغمبر نے گمان کیا کہ کافر آ رہا ہے۔ پیغمبر کے قدم تیز ہوئے، پیچھے آنے والے نے اور تیز قدم بڑھائے، اب تو گمان میں بھی گمان ہوا کہ کافر ہی آ رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب یوسف کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا، ابراہیم کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا، تو پھر محمد کا ظن خلاف واقعہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے اب جو پلٹ کے دیکھا تو بظاہر کافر تو نہیں آ رہا تھا، مگر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آ رہے تھے۔ سنیے قبلہ، پہلے خلیفہ آ رہے تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آ تو خلیفہ رہے تھے، مگر جب یوسف کا کہا خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا تو محمد کا کہا خلاف واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ بھئی مسلمان جسے خلیفہ سمجھتے ہیں محمد اسے کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یوسف نے کہا تو وہ قید خانے سے نکال کے قتل کیا گیا، دلیل ملی کہ جو یوسف نے کہا وہ ہو کے رہا۔ ابراہیم نے کہا تو دمبا ذبح ہوا، دلیل ملی جو ابراہیم نے کہا وہ ہو کے رہا۔ اگر محمد نے ظن کیا تو کوئی دلیل تو ملے۔ فاطمہ نے جواب سلام نہ دے کے بتایا جو محمد کا ظن ہے وہ بتایا۔ صلوات پر محمد والے اور فرما رہے ہیں ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے اور فرما رہے ہیں لہذا ظن جو ہے وہ یہاں خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ان کے ظن کا عالم، اور وہی بیوی کہہ رہی ہیں شب عید کے لباس و کما ان دل خیاط، تم دونوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں ہوں گے نہیں ہیں۔ اب جب بیوی نے کہہ دیا ہیں تو یہ ظن کی منزل نہیں،
یہ یقین کی منزل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا تو پھر ان کا قول خلاف واقعہ کیسے ہوگا؟ آج یہ جو مباہلہ کا دن ہے اس میں پیغمبر کو بلایا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ گیا ہے کہ جن کا قول جو ہے وہ مطابق واقعہ ہی نہیں بلکہ ایسا ہو کہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ لہذا پیغمبر امت کے سچوں کو لے کے نہیں گئے، اللہ کے بنا ہوئے صادقین کو لے کے گئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اور آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہے کہ امام حسنین کو، جناب معصومہ کو، مولا علی کو لے کے ایک چھوٹا سا قافلہ پیغمبر مباہلہ میں پہنچے، اور جب قافلہ مباہلہ میں پہنچا تو انہوں نے اس پورے مقصد منظر کو دیکھا، اور ان کا ایک بہت بڑا عالم جس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی عمر کا اندازہ، اس کی ضعیفی کا، اس کے بہت سن رسیدہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کی پلکیں جو تھیں وہ اس کی آنکھوں پر آئی جا رہی تھیں۔ لہذا اس نے اپنے بہت زور دینے کے بعد ہاتھوں پر پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بہت غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد ایک جملہ آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہے وہ سنیے، اور ایک بات اور، وہ کہنے لگا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پہاڑ جگہ چھوڑنے پر تیار ہے، خلیفہ فدق چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ ایک جملہ تو اس نے کہا کہ یہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، لیکن دوسرا ایک بہت عجیب جملہ اس نے کہا، اس نے پیغمبر کو دیکھ کے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے بڑی آسانی سے آپ نے اس جملے کو سن لیا۔ کیا کہا اس نے پیغمبر کو دیکھنے کے بعد کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مباہلے کا ایشو کیا تھا؟ ذرا غور فرمائیے، خدا کے لیے وقت تمام ہو رہا ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ شعراء آ گئے، میں سمجھتا ہوں شاید ایسی دو باتوں پر گفتگو تمام ہو جائے۔ اس مباہلہ کے لیے جو دعوت دی گئی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کا ایشو کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ محفل ہو رہی ہے، فتح مباہلہ کی محفل ہو رہی ہے، عنوان کے صاحب جشن عید مباہلہ، لہذا لوگ آ رہے ہیں، قصیدہ خوانی ہوگی، شعر پڑھے جائیں گے، صلوات ہوگی، درود ہوگا، یہ سارے کام جو ہیں وہ اسی حوالے سے بیان ہوں گے۔ تو کسی بھی چیز کا، کسی نشست کا، کسی پروگرام کا کوئی عنوان، کوئی موضوع، کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے مباہلہ کس موضوع کے تحت ہوا؟ ساری بحثیں کس بات پر ہو رہی تھیں؟ وہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ بات تھی، تو اللہ کا بیٹا ماننے کے سلسلے سے تو پیغمبر نے انہیں ایسی دلیلیں دے دی تھیں کہ ان میں تو کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ یہ کہنے، حالانکہ ایک مسئلہ یہ کہ عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی اللہ کے تین حصے، تین روح ہے نا، ان تمام چیزوں کے قائل ہیں۔ پیغمبر نے اس کی وحدانیت پر ایسی دلیلیں دے دی جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ مثلا قل هو اللہ احد، وہ واحد نہیں ہے بلکہ احد ہے، اور ایسا احد ہے کہ بے نیاز بھی ہے، اور ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ایسی شان۔ یعنی پیغمبر کے سامنے نصارہ کے لیے اب اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو موضوع بنائیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی باتوں پر یقین اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ محمد کو اللہ کا نبی ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اگر وہ پیغمبر کی نبوت ہی کا اقرار کر لیتے تو بھی ساری بحثیں ہی ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مباہلہ کے میدان تک کی جو نوبت آئی ہے وہ انکار پیغمبر اسلام کی وجہ سے آئی ہے، یعنی محمد کے خاتم الرسول ہونے کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ محمد کو آخری رسول مان لیتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نصارہ کے عالم نے اہل بیت رسالت کو مباہلہ کے میدان میں دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے دیکھ کے اندازہ کر لیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محمد کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر تیار ہے یا نہیں تیار ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کم سے کم وہ محمد میں رسالت کو دیکھ کے ان کی رسالت کا قائل ہو گیا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب یہ نصارہ بحث کرنے مسجد میں آتے تھے تو کیا محمد اللہ کے رسول نہیں تھے؟
ذرا غور فرمائیے جو سوال ذرا سے اس مسئلے پر کہ جب رسول اللہ سے مسجد میں بحث ہو رہی تھی تو کیا محمد اللہ کے رسول نہیں تھے؟ یا جب پیغمبر دلیلیں دے رہے تھے تو کیا وہ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ آج اتنے عرصے کے بعد سمجھ میں آیا کہ میں گواہی محمد اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا فرق تھا مباہلہ میں اور مسجد میں؟ صرف ایک نازک فرق اگر آپ محسوس کر سکیں، اور وہ نازک فرق یہ ہے کہ مسجد میں علی بھی تھے، محمد بھی تھے، مسجد میں حسن بھی تھے، محمد بھی تھے، مسجد میں حسین بھی تھے، محمد بھی تھے۔ مباہلہ میں اور مسجد میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مسجد میں فاطمہ نہیں تھیں، مباہلہ میں فاطمہ بھی تھیں۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ مسجد میں فاطمہ نہیں تھی، مباہلہ میں فاطمہ بھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پیغمبر کی اس حدیث کا راز کھلا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں جزو رسالت کو دیکھا تھا، سمجھنے میں مشکل ہوئی، مباہلہ میں کل کی کل رسالت نظر آئی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد۔ میدان مباہلہ میں کل کی کل رسالت کو دیکھا، لہذا کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک یہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ نصارہ واپس ہونے لگے، یعنی واپس سے مراد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، تو بات ختم ہو گئی۔ مباہلہ نہیں کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب بحث کرنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا مباہلہ اب وقت نہیں رہا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ 3-4 لفظ ہیں بڑے اہم: مجادلہ، مسابقہ، مقابلہ، مباہلہ۔ مجادلہ مطلب جہاں تلوار چلے، جہاں جنگ و جدل ہو، دو لوگ ہوں، دو گروہ ہوں، کوئی بھی ہوں، مثلا اگر کسی خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو یہ مجادلہ۔ اگر دو گروہ اور دو لوگ مل کے کسی خاص مقصد کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ مقابلہ ہے۔ اور اگر دو لوگ یا دو گروہ مل کے کسی خاص صلاحیت کے مظاہرے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ مسابقہ ہے۔ عام طور پر اب تو مسابقے اور مقابلے کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ مسابقہ بھی نظر مقابلہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ یا اہل نظر تشریف فرمائیں، اس بات کی گواہی دیں گے پہلے اس ٹائپ سے کام معاملات ہوتے ہیں نا، مثلا تعلیم کے سلسلے سے جب کبھی بات ہوتی تھی تو کبھی لفظ مقابلہ استعمال ہی نہیں ہوتا، نہیں مسابقہ ہی ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہاں عزاداری میں مقابلہ ہونے لگا، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، تو پھر تعلیم تو بہت پیچھے رہ گئی۔ تو آخر میں مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ مباہلہ کا مطلب یہ کہ دو گروہ یا دو لوگ مل کے اپنی سچائی کے سلسلے سے اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے کا مطلب یہ کہ دونوں گروہ یا دو لوگ جو بھی ہیں وہ اپنی سچائی پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک نصارہ اسی بات پر بضد تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، مگر جیسے ہی ان ذوات مقدسہ کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے کہ نہیں بھیا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنے بڑے جھوٹے تھے کہ پیغمبر جیسے صدیق کہ جسے کافر و مشرک بھی صادق اور امین کہہ کے خطاب کرتے تھے، ان کی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے ایسے سچوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بات ماننے یا نہ ماننے اور منوانے نہ منوانے کی بحث ہی ختم کر دی۔ یعنی وہ مباہلے پر سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کسی کے مقابلے پر آیا جا سکتا ہے، اہل بیت کے مقابلے پر نہیں آیا جا سکتا، لہذا وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ انتہا یہ ہوئی کہ وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ اب یہاں پر خطیب اکبر مجھے یاد آ رہے ہیں، قبلہ میں عرض ضرور کروں گا کہ خطیب اکبر بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے پر تیار ہیں
ٹیکس دینے پر تیار ہیں، تو ان کا پیچھے ہٹ جانا ہی اسلام کی فتح کی سب سے بڑی نشانی تھا۔ مگر پیغمبر نے ان کے مطابق جزیے کو جو معین کیا وہ بھی بڑی اہم ترین مسئلہ اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی کہ جو اپنے مد مقابل کو ہٹنے کے بجائے کوئی ٹیکس لگانے کے لیے راضی کرتی تو وہ یہ سمجھتی کہ اس کا خزانہ ہی خالی کرا لو، اس لیے کہ جب یہ مباہلہ کرنے پر تیار نہیں، مباہلہ کا مطلب صراط سے بات ہی ختم، ادھر دعا ہوئی ادھر عذاب نازل ہوا، نصارہ کا سلسلہ ہی تمام۔ جب آج یہ مباہلہ پر سے ہٹ کے اپنا وجود بچا رہے ہیں تو کم سے کم خزانے کا آدھا حصہ تو مسلمانوں کو دے ہی سکتے ہیں، لیکن کیا کہنا پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی کا، رسول اللہ نے جزیہ طے تو کیا مگر اتنا کم مقدار میں جزیہ طے کیا کہ جس کو سن کے خود نصارہ کے ہوش اڑ گئے۔ مثلا مثال کے طور پر بالفرض بلا تشبیہ عرض کروں گے، مثلا 10 روپے مہینہ کیا حیثیت ہے اس وقت؟ اگر کوئی کہے صاحب آپ کو 10 روپے مہینہ ٹیکس جمع کرنا ہے تو کوئی مشکل ہے، اس لیے کوئی حیثیت ہی نہیں 10 روپے مہینہ کی، تو 10 روپے مہینہ۔ اگر کوئی کہے صاحب آپ 10 روپے مہینہ فلاں کے جو ہے وہ کھاتے میں جمع کرائیے مثلا خزانے میں، تو آدمی پوچھے گا بھیا اتنے کم پیسے لے رہے ہو، لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو رسول اللہ کو جب اتنا کم مقدار میں ہی جزیہ طے کرنا تھا تو پھر معاف کیوں نہ کر دیا؟ وہ فرماتے تھے کہ جزیے کی تعداد کبھی صحیح، مگر جب تک نصارہ کی طرف سے جزیہ اسلام کی طرف آتا رہے گا اسلام کو خراج فتح و ظفر ملتا رہے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اسلام کو خراج فتح و ظفر ملتا رہے گا، لہذا اس کا اہتمام پیغمبر نے کیا۔ اس مباہلہ کی فتح کا اثر آج 1400 برس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جشن فتح مباہلہ منا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ائمہ اطہار کی حیات طیبہ میں مباہلہ کا اثر کتنا تھا؟ بس ایک منظر سنیے اور مجلس تمام ہو۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام جب آپ شام سے واپس آ رہے ہیں، شام ابن عبد الملک کے دربار سے لوٹ کے، اور راستے میں آپ نے 1000 مرتبہ ایک واقعہ سنا ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں سنا ہے، صرف ایک جملے کی طرف اشارہ اور بات تمام، کہ جب ایک دیر کے قریب یعنی چرچ کے باہر دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور رکے اور اس سے پوچھا کہ تم سب یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگا ہمارا ایک عالم ہے جو آج ہی نکلتا ہے اور اسی سے ہم اپنے مسائل حل کراتے ہیں، اسی لیے یہاں جو ہے وہ آئے ہیں۔ امام بھی وہیں رک گئے اور جب دروازہ کھول کے دیر کا چرچ کا وہ باہر آیا اور اس نے چہرہ امامت کو دیکھا تو اس نے حضرت کو قریب بلایا، اور جب امام پہنچے تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہم میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ جملہ سنیے بابا تمام۔ امام نے اس نے پوچھا اچھا تو پھر آپ ہم میں سے نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ بات تمام ہو گئی، بس کیا کہا انہوں نے؟ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ امت مرحومہ کا مطلب کیا؟ امت مرحومہ یعنی وہ امت کے جس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عیسائی عالم کو اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا کہ امام نے فرمایا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ شکست خوردہ مباہلہ کو امام نے اس جواب کے ذریعے مباہلہ یاد دلایا کہ تم وہ ہو کہ جس پر لعنت آتے آتے رک گئی، اور ہم وہ ہیں جس پر مسلسل رحمت نازل ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس آئیے اسی کے ساتھ اس پر مسرت اور پر مبارک اور مقدس تاریخ کی مبارکباد وارث اصل ظاہر ہے کہ وارث فاتحین مباہلہ حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ماہ محترم ماہ ذی الحجہ کی برکتوں میں، آج کی تاریخ کی برکتوں میں ہمارا حصہ ضرور قرار دے۔ بہرحال ان خوشیوں میں خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ تمام تر مومنین شیعان حیدر کرار جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بہرحال امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان نافعین۔